السلام علیکم. ہوپ سو یو آل ڈوئنگ گڈ. تو آج کی ایپیسوڈ حمزاد کی واپسی کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اب میرے مرنے میں صرف 8 دن باقی ہیں. میں تمہیں اپنی سرگزشت اس لیے نہیں سنا رہا کہ تم مجھ سے ہمدردی کرو. میں تمہارا شکر گزار ہوں گا اگر تم مجھے اس آخری وقت میں کچھ نفرت ہی دے سکو. میں اس عذاب میں مرنا نہیں چاہتا کہ مجھ سے نفرت بھی نہیں کی گئی. تو سنو کہ میرے چہرے اور بقیہ جسم میں تضاد کیوں ہے. یہ دراصل عمروں کا فرق ہے. میرے چہرے کی عمر اس وقت تقریباً 130 سال ہے جبکہ بقیہ جسم کی عمر 35 سال. لوگ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ شیخ کرامت چانگم کا ایک امیر ترین شخص ہے، یعنی میں جو کینسر میں مبتلا ہوں، بستر مرگ پر پڑا ہے. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مجھے جاننے کے لیے تمہیں میرے ماضی میں سفر کرنا پڑے گا. میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو یتیم پایا. میری پرورش اس وقت میرے ضعیف نانا اور نانی کر رہے تھے. میرے نانا نے مجھے درس و تدریس کی طرف مائل کیا کیونکہ ان کا ذریعہ معاش بھی یہی تھا. نانا کے انتقال کے بعد میری گزر بسر کا دارو درس و تدریس پر تھا، لیکن یہ آمدنی انتہائی قلیل تھی. میں 20 سال کا جوان تھا. میرے دل میں اچھی زندگی گزارنے کی امنگ تھی. میں اپنی زندگی سے قطعی غیر مطمئن تھا. ایک شام میں بیزار سا بیٹھا اپنے حالات پر غور کر رہا تھا. میری نظر گھر میں مدتوں سے پڑی ہوئی پرانی بوسیدہ کتابوں پر پڑ گئی. ایک کتاب میں نے یوں ہی اٹھا لی اور پڑھنے لگا. وہ ایک فلمی نسخہ تھا. زبان فارسی تھی جس سے میں بے خوبی واقف تھا. میں پڑھنے لگا. تحریر کچھ یوں تھی کہ ہر ذی روح کے 2 جسم ہوتے ہیں، ایک مری دوسرا غیر مری، ایک کثیف دوسرا لطیف، ایک مادی دوسرا روحانی. میری دلچسپی کلمی نسخے میں بڑھتی گئی. اس میں روحانی جسم کا نام حمزاد تحریر تھا، جس کے بارے میں لکھا تھا اسے قابو کیا جا سکتا تھا، اور جس کے قبضے میں حمزاد آ جائے وہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہو سکتا ہے. اس میں جسم لطیف یا حمزاد کی صفات کے بارے میں تحریر تھا. مثلاً پلک جھپکتے ہی حمزاد دنیا کے ایک سر سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا تھا، پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندر کی گہرائیوں کی خبر لا سکتا تھا. بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے، اسے حمزاد اکیلا کہیں سے اٹھا کر لا بھی سکتا ہے. وہ مشکل سے مشکل مسائل کا حل کر سکتا ہے، سخت اور مہلک بیماریوں کے علاج تجویز کر سکتا ہے. مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے حمزاد اسے آگاہ کر سکتا ہے. حمزاد مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے اور گم شدہ لوگوں کا سراغ بھی لگا سکتا ہے. وہ لوح ہے. وہ اور پتھر کی دیواروں سے بھی گزر سکتا ہے اور خطرناک سے خطرناک جانور کو ٹھکانے لگا سکتا ہے. حمزاد دیو ہلک سے دیو ہلک شخص کا اشخاص کو چشم زون میں زیر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی وہ لاتعداد ادبر سرکار قوتوں کا مالک ہے. حمزاد کی لاتعداد اور پرسر قوتوں کے بارے میں پڑھ کے میں خوابوں کی دنیا میں کھو گیا. کلمی نسخے میں لکھا تھا کہ حمزاد کو قابو کیا جا سکتا ہے. اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حمزاد کو قابو میں کرنے کا عمل کروں گا. حمزاد کو قابو میں کرنے کے لیے مدت عمل بھی کلمی نسخے میں درج تھے. تمام احتیاطیں اور طریق عمل بھی موجود تھا.
عمل کی مدت 40 دن تھی۔ اس کے ساتھ درجہ شرائط ایسی تھے مجھے بچوں کو پڑھانا ترک کرنا پڑا۔ میرے پاس بہت ہی کم پیسے جمع تھے جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ عمل کے دوران میں کھانے پینے کی پریشانی نہ ہو۔ پھر میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا اور عمل شروع کر دیا، لیکن عمل کے دوران ان میں مجھے عجیب واقعات سے سابقہ پڑا اور میں اپنا عمل 21 دن سے زیادہ جاری نہ رکھ سکا۔ میں نے دوبارہ عمل شروع کیا مگر اس مرتبہ بھی ناکام رہا۔ میں طے کر چکا تھا کہ ہر حال میں اپنے ہمزاد کو بس میں کروں گا، اس لیے تیسری مرتبہ عمل شروع کر دیا۔ 10 دن سکون سے گزریں گے مگر 11 ہو گئے دن سے پھر وہی سب کچھ شروع ہو گیا۔ طرح طرح کی ڈراؤنی آوازیں، ہیبت ناک مناظر، دل ہلا دینے والا شور، چیخیں کرائیں اور سسکیاں۔ لیکن اب میں فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی قیمت پر عمل کے دوران میں ان باتوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گا۔ اس مرتبہ میں نے 40 دن پورے کر لیے۔ میں نے 40ویں دن جیسے ہی عمل ختم کیا مجھے حویلی کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ کوئی مسافر تھا جو اسٹیشن کا راستہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے راستہ بتا دیا۔ اس نے جانے سے پہلے اجازت چاہی۔ میں نے کہا جاؤ۔ اب کیا ہے؟ اس نے اسی طرح 3 مرتبہ پوچھا کہ جاؤں؟ مجھے اجازت ہے۔ میں سنبھل گیا اور بلند آواز میں کہا کہ ہاں جاؤ، میری طرف سے تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، اب مجھے نہ بلانا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پھر 2 سر ہی لمحے غائب ہو گیا۔ وہ ہو بہو میرا ہی ہم شکل تھا، میرا ہمزاد۔ تو وہ اس بار بھی جل دے گیا، میری اجازت سے چلا گیا۔ میں بہت ملموم ہوا، چیخا چلایا مگر بے سود، دور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ مجھے آخری فریب دینے میں بھی کامیاب رہا تھا۔ اب میرے سامنے پھر وہی پیسوں کا مسئلہ تھا۔ 40 دن کے کھانے پینے کا انتظام یا مکمل تباہی اور رسوائی۔ میں جس حویلی میں رہتا تھا وہ بہت وسیع و عریض تھی۔ پرانے وقتوں کی اس حویلی کا آدھا حصہ زمانے اور وقت کی دستگیر سے اب تک محفوظ تھا۔ آدھے حصے میں میرا قیام تھا اور آدھا حصہ شکستہ حال میں بالکل ملبے کی صورت میں پڑا تھا۔ میرے ذہن میں ترکیب آ گئی۔ میں نے ایک ٹھیکیدار سے بات کر کے سارے ملبے کا سودا بہت سستے داموں میں کر ڈالا۔ اب میرے پاس پیسے آ گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اسی رات عمل بھی شروع کر دیا۔ میں اب اس عمل کے دوران میں پوری طرح چکنا تھا۔ بالآخر میں نے عمل کی مدت پوری کر لی۔ میں ابھی عمل پورا کر کے سویا ہی تھا کہ ملبہ اٹھانے والے مزدوروں نے مجھے جگا دیا۔ وہ ایسا حیرت انگیز اور سمجھ میں نہ آنے والا واقعہ تھا۔ مزدوروں کو ملبہ اٹھاتے ہوئے ایک بنیاد میں تقریباً فٹ پیچھے کانسی کا ایک چراغ چولبا ملا تھا۔ مزدوروں کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ واقعی چراغ تھا جس کی مدد سے میں عمل کر رہا تھا۔ میں نے وہ چراغ بنیاد سے اٹھا لیا اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری۔ چراغ بجھ گیا۔ وہ چراغ اپنے ساتھ لے آیا۔ مزدور اس واقعے سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رات ہوئی تو میں نے اس چراغ کو گھس کر دیکھا مگر کچھ نہ ہوا۔ تنگ آ کر میں نے اسے تکیے کے نیچے رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔
پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب مزید عمل نہیں کروں گا، اس لیے کہ مقررہ وقت گزرنے کا باوجود میں اپنے ہمزاد کو بس میں نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اسی رات مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کی تھیں۔ میں اپنے ہمزاد سے ہم کلام تھا اور اس سے شرائط طے کر رہا تھا۔ تم نے کتنی مدت کے لیے مجھے اپنے میں قابو کیا؟ میرے ہمزاد نے سوال کیا۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا، 100 سال کے لیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک روح ہے، اس لیے ناپاکی کی حالت میں اسے طلب کیا تو نہ آ سکے گا، کیونکہ روح پاک ہوتی ہے۔ جب بھی اسے بلایا جائے ہمیشہ پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر اس نے میری نور میں سے اس کی شرائط مان لی۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی، میں یکسر بدل گیا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہ رہی۔ میں نے چند ہی دنوں میں کھنڈر جیسی حویلی کی جگہ محل تعمیر کر لیا۔ میرے تعلقات بھی اب کافی وسیع ہو گئے تھے۔ میرا شمار شہر کے معازمین میں ہونے لگا۔ لوگ اس بات سے بھی آگاہ ہو گئے کہ میرے پاس کچھ نادید اور پرسکر قوتیں ہیں۔ وہ میرے منتقد ہوتے گئے۔ میں نے اب تک ایک فٹن بھی خرید لی۔ ایک شام میں اپنی فٹن میں سیر کر کے واپس ہو رہا تھا کہ ایک گھر کے درجے پر میری نظر پڑی۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ اسے ایک نظر دیکھ کر اس جان و دل قربان کیے جا سکتے تھے۔ میں نے پھر اس نے میری اور میں نے اس کی شرائط مان لی۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں یکسر بدل گیا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کمی نہ رہی۔ میں نے چند ہی دنوں میں کھنڈر جیسی حویلی کی جگہ محل تعمیر کرا لیا۔ میرے تعلقات بھی اب کافی وسیع ہو گئے تھے۔ میرا شمار شہر کے معازمین میں ہونے لگا۔ لوگ اس بات سے بھی آگاہ ہو گئے کہ میرے کچھ نادید اور پرسر قوتیں ہیں۔ وہ میرے منتقد ہو گئے تھے۔ میں نے اب تک ایک فٹن بھی خرید لی تھی۔ ایک شام میں اپنی فٹن میں سیر کر کے واپس ہو رہا تھا کہ گھر کے درجے پر میری نظر پڑی۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ اسے ایک نظر دیکھ کر اس پر جان و دل قربان کیے جا سکتے تھے۔ میں اسے دیکھ کر بے تاب ہو گیا۔ اپنی محل نما حویلی میں پہنچ کر میں رات گئے تک اس کا تصور میں کھویا رہا۔ ہمزاد سے میری یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ اس نے کہا کہ اے شیخ، اگر آپ چاہیں تو میں اس کے لیے اسی وقت اس لڑکی کو لا سکتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں میں راضی ہو گیا۔ ہمزاد نے مجھے مشورہ دیا میں اس لڑکی پر اپنی اصلیت نہ ظاہر کروں۔ اس کا نام رضیہ تھا۔ ہمزاد اسے سوتے وقت ہوئے اٹھا لایا۔ میں نے اس پر خود کو کسی اور دنیا کا فرد ظاہر کیا۔ وہ کچھ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں میری ازوروں کی تکمیل بن گئی۔ صبح دم میں نے غسل کر کے ہمزاد کو طلب کیا اور رضیہ کو اس کے گھر بھیج دیا، اس وعدہ پر کہ آئندہ رات اسے پھر بلاؤں گا۔ اس نے میری کہانی اپنے گھر والوں کو بھی سنائی کہ میں عالم ارواح کا ایک شہزادہ ہوں۔ اس کہانی پر کسی نے یقین نہیں کیا، مگر دوسری رات وہ پھر میری حویلی میں تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ روز مجھے
معلوم ہوا یعنی کہ ایک روز مجھے معلوم ہوا رضیہ ماں بننے والی ہے۔ کچھ دن بعد حمزاد نے مجھ سے کہا، ضروری تو نہیں یہی شہر ہو، یہاں رضیہ کی نظر آپ پڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم کسی بھی شہر سے چاند کے ٹکڑے لا سکتے ہو، میں بہرحال تنہا نہیں رہ سکتا۔ اس رات حمزاد میرٹھ کے نواب صاحب کی لڑکی کو اٹھا لایا۔ اس کی عمر بمشکل 13 سال تھی۔ وہ مجھے رضیہ سے بھی زیادہ پسند آئی، اس لیے میں نے اس سے احتجاج کی کہ پھر پروانہ کی۔ صبح اسے میٹ بیچ کر میں نے حمزاد سے اس کی کیفیت منگائی۔ اس لڑکی نے اپنے گھر پہنچ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ لڑکی کو حاکموں نے دیکھا اور اس کے بیان تصدیق کر دی، پر عالموں کو طلب کیا گیا کیونکہ واقعہ پر اثر تھا کہ بند دروازوں سے لڑکی کس طرح اٹھا لی گئی اور پھر کیسے اسے واپس پہنچا دیا گیا۔ عالموں نے اس لڑکی کے گرد حصار کھینچ دیا۔ دوسری رات حمزاد خالی ہاتھ واپس آیا تو میں اس لڑکی نرگس کے لیے بہت مضطرب تھا۔ حمزاد نے بتایا کہ نرگس حصار میں ہے جس سے اسے نہیں نکالا جا سکتا۔ میں بہت تڑپا مگر مجبوری تھی۔ صبح ہوئی تو پھر میں نے حمزاد کو میرٹھ بھیجا تاکہ تازہ حالات سے آگاہ ہوں۔ نواب صاحب کی طبیعت خاص اور عالموں نے صبح ہوتے ہی نرگس سے پوچھا، رات تو کوئی نہیں آیا؟ ہاں وہ آیا تھا، نرگس نے جواب دیا، مگر حصار کے باہر سے اس سے اشارہ کر کے مجھے بلا رہا تھا، وہ قریب نہیں آیا اور میں ہدایت کے مطابق حصار سے نہیں نکلی۔ نواب صاحب یہ سن کر چراغ پاک ہو گئے اور بولے، نرگس کو آخر کب تک اس طرح حراست میں بٹھا کر رکھا جائے گا؟ طبیعت خاص نے انہیں نرمی سے سمجھایا، حضور والا عالموں کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی عامل ہے جو گناہ کے راستے پر گیا ہے، وہ نرگس کو اپنے حمزاد کے ذریعے اٹھوا لیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کہاں ہے، مگر یہ جاننے کے لیے نرگس کو پھر ایک بار اس کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر نواب پہلے تو بہت خفا ہوئے مگر پھر راضی ہو گئے۔ نرگس کے اعتراف سے عالموں کا کھینچا ہوا حصار اٹھوا لیا گیا۔ طبیب نے نرگس کے نکیلے میں بات کی اور بہت دیر تک کچھ سمجھاتا رہا۔ میں اس بات سے بے خبر ہی رہا کہ یہ جال مجھے پھنسانے کے لیے بچھایا جا رہا تھا۔ عشق میں عقل کم ہو جاتی ہے اور یہی معاملہ میرے ساتھ تھا، ورنہ نرگس کو مزید طلب نہ کرتا۔ میں نے جب سنا کہ نرگس حصار میں نہیں تو اسی رات سے بلوایا۔ اس نے جانے کیسے میرے شیطان کو برداشت کیا۔ بہرحال صبح پاک ہو کر جب میں نے اسے رخصت کرنے والا تھا، اس نے مجھ سے ایک خواہش کا اظہار کیا، اے شہزادے، مجھے اپنی دنیا کی کوئی عمدہ چیز کھلاؤ۔ نرگس کو بھی میں نے وہی کہانی سنائی تھی جو پہلے رضیہ کو سنا چکا تھا، اس لیے اس نے مجھے شہزادہ کہہ کر مخاطب کیا۔ بداؤ میں ظاہر ہے پیروں سے عمدہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہاں کیسے سارے پیڑے سارے ہندوستان میں نہیں بنتے تھے۔ میں نے حمزاد سے پیڑے منگوائے، جو کچھ اس نے کھانے اور کچھ مجھے کھلائے۔ اس کے بعد وہ بولی، اب مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ آج اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب وہ راہ پر آ گئی ہے، مگر بعد میں یہ خوش فہمی ہی ثابت ہوئی۔
پھر حمزاد اسے لے گیا اور میں سو گیا۔ دوپہر کو میں سو کر اٹھا تو حمزاد نے مجھے عجیب اطلاعات دیں۔ نرگس کے گھر پہنچتے ہی طبیب خاص نے اس سے ملنے آیا اور کچھ طلب کیا۔ نرگس نے مٹھی کھول دی۔ اس کے ہاتھ میں پیڑا تھا۔ اس وقت وہاں نواب صاحب بھی موجود تھے۔ حکیم نے فوراً کہا، وہ شخص بدویا میں ہے۔ نواب صاحب نے یہ سنتے ہی اپنے چند عالموں اور خاص آدمیوں کو بدویا روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر سراغ لگائیں، کیا وہاں کوئی عامل ہے۔ یہ جان کر متفکر ہو گیا، مگر اس کے باوجود مجھے اپنی قوت کا تاشنانہ تھا کہ محیط رویہ اختیار نہیں کیا۔ شاید مجھے کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہو گیا تھا۔ میرے قبضے میں بہت بڑی طاقت ہے جسے کسی طرح زیر نہیں کیا جا سکتا۔ میں جب چاہوں ہر کام کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ اسی دن بدیاؤں پہنچ گئے اور انہیں بہت جلد میرے بارے میں معلوم ہو گیا۔ وہ یہ اطلاعات لے کر میرٹھ واپس ہو گئے۔ نواب صاحب نے فوراً علی افسران سے رجوع کیا کہ مجھے حراست میں لے لیا جائے، مگر بعدویوں میرا وطن تھا جہاں ہر شخص مجھ سے مرعوب اور میرا متعلق تھا۔ شہر تو طوال اور پولیس کے بارے میں بڑے ہندوستانی اور انگریز افسران مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے دارالحکومت کو لکھ دیا، ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے، شیخ کرامت کے بارے میں دارالحکومت کو غلط اطلاعات دی گئی، وہ شہر کے معزز میں سے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جب نواب صاحب کو معلوم ہوا کہ وہ بہت بگڑے کہ میرا کچھ نہیں بگڑا۔ ان کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ حکومت کے بڑے بڑے لوگوں پر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد پھر دارالحکومت سے بداؤ کے افسران کی تائید کی گئی۔ ہم خود معاملے کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ میرٹھ کے نواب صاحب کا ہے جنہیں انگریزی سرکار بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کمیشن بداؤں پہنچ کر تحقیقات کرے گا، اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ ادھر نواب صاحب نے عالموں سے بھی مشورہ کیا، جنہوں نے بتایا کہ میرے پاس یقیناً حمزاد کی قوت ہے جسے زیر کرنا اس کے بس میں نہیں، اور نہ ہی کوئی کسی ایسے شخص کا کچھ بگاڑ سکتا ہے جس کے قبضے میں حمزاد ہو۔ اس لیے حمزاد سینکڑوں ہزاروں افراد پر بھاری ہے۔ ہاں، ایک صورت ممکن ہے کہ اس شخص کو کسی طرح ناپاک ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جائے، اس لیے اس حالت میں وہ حمزاد سے مدد حاصل نہیں کر سکے گا۔ نواب صاحب کو یہ تجویز پسند آئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے پرور گھنٹوں کو طلب کیا اور ان کے سپرد یہ کام کیا، یہ بدایوں جا کر مجھے قتل کر دیں، لیکن اسی وقت جب میں ناپاک ہوں۔ وہ گھنٹے تعداد میں 15-20 تھے۔ طے یہ ہوا کہ صبح یہ سب چند عالموں کے ہمراہ بدایوں روانہ ہو جائیں گے اور کل رات ہی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں نواب صاحب کے گھٹنوں پر منتظر تھا کہ وہ کب آئیں اور میں انہیں مزہ چکھاؤں، لیکن اس سے پہلے حکومت کے بھیجا ہوا کمیشن بداؤں پہنچ گیا۔ اس کمیشن کا سربراہ جان ولیم عام انگریزوں کی طرح تو ہم پرست نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی میری گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ میں نے حمزاد کے ذریعے اس کمیشن میں سے ارکان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی تھی۔ شہر کے تقریباً تمام اعلیٰ حکام یا تو میرے مرید تھے یا موقعی نتیجہ یہ کہ جان لو تو میری جان و دشمن، مگر تو طوال شہر اور ایس پی میرے مرید تھے، یا موقعی نتیجہ یہ جان لو تو میری جان کا دشمن، مگر طوال شہر میرے ہم نوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جان
جان بس میرا غصہ ان پر اترے اور انہیں کچھ نقصان پہنچے، اس لیے بے جان پرچہ قواتلی پہنچ کر کیا۔ وہاں میں سبانو ٹیم کی موجودگی تک حوالات میں رہا اور اس کے جاتے ہی کوتوال کے کمرے میں گیا۔ ہم سب نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ اسی وقت مجھے ایک شرارت سوجھی اور میں نے ہمزاد کو حکم دیا جان ویٹم اور اس کے ساتھی پیٹر پر کھانا اور نیند حرام کر دی جائے۔ سو وہی ہوا۔ جان ویلم پیٹر دونوں ہمزاد کے چیدہ دستیوں کا نشانہ بنے۔ جب بھی ان کے سامنے کھانا چنا گیا، ہمزاد نے پلیٹیں ان کے کپڑوں پر الٹا دی۔ شام کو جان ویلیم بھوکا پیاسا توالی پہنچا تو ایس پی کو بتا چکا تھا کہ اقبال جرم کرانے کے لیے مجھ پر تشدد کرے گا۔ اس نے آتے ہی دگنے ہوٹے چمڑے کوڑے لانے کا حکم دیا اور مجھے توالی کے صحن میں نیم کے درخت سے باندھ دیا۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوڑے برساتا، کوڑے خود اس پر اور اس کے ساتھی پیٹر پر لگے۔ یہ صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا اور انہیں کوڑے مارنے والا ہمزاد۔ آخرکار وہ جانور کوروں کی مارے بچانے کے لیے کوتوالی سے بھاگ نکلے۔ میں نے وہ رات کوتوالی میں گزار دی۔ جیسے میں نے ہمزاد کو حکم دیا کہ ویلیم اور پیٹرز پر نیند بھی حرام کر دی جائے، ہمزاد نے اس پر عمل بھی کیا، مگر بڑے دلچسپ انداز میں۔ ہمزاد رات بھر انہیں طرح طرح سے تنگ کرتا رہا۔ یہ واقعہ خود ایس پی نے بھی آنکھوں سے دیکھا، جو صبح آ کر اس نے کوتوال کو بھی سنایا۔ آج ویلیم کے نام پر دارالحکومت میں سے ایک خط بھی آیا تھا۔ اسے سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ مجھے بالخبر گرفتار کر کے جیل میں دیا جائے۔ ویلیم کو توالی پہنچایا تو فوراً یہ خط اسے دے دیا گیا۔ مجھے پھر حوالات میں جانا پڑا، اس لیے نہ تو میں وہ خط دیکھ سکتا تھا اور نہ یہ کہ ویلیم اس وقت کیا لکھ رہا تھا۔ سب کچھ مجھے ہمزاد نے بتایا۔ غالباً جان ویلیم مجھے جیل بھیجنے کا آرڈر لکھنا چاہتا تھا، مگر ہمزاد نے اس کا قلم پکڑ لیا۔ پھر اسی صبح لوگوں نے دیکھا کہ میری پرسر قوتیں کے سامنے جان ویلیم ایسے با اختیار خود سرزدی شخص نے سپر ڈال دی۔ مجھے خود جان ویلیم کے حکم پر رہا کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو میرا شیطان پھر جاگ اٹھا، کیونکہ گزشتہ شب خالی گزر رہی تھی۔ ہمزاد نے میری حیوانی جبلت کا سامان فراہم کر دیا۔ پھر صبح قریب تھی کہ میرے دروازے پر مدت سے دستک دی۔ میں ہجبیلا گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں دور دور تک یہ خیال نہ تھا کہ اس شہر میں میرے کچھ اور دشمن بھی پہنچ چکے ہیں جو میری جان کے در پر ہیں اور انہیں میرے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ میں غصے میں اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ وہاں میں نے واقعی اپنی موت کو منتظر پایا۔ نواب صاحب کے بھیجے ہوئے گنڈکے میری طرف لپے۔ میں نے ہمزاد کو پکارا، مگر بے سود میں اس وقت پاک نہیں تھا اور مجھے یہ احساس ہو گیا تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں آنگن میں رکھی گئی ونچی کی طرف بھاگا، لیکن گنڈکے پہلے ہی ہوشیار تھے۔ انہوں نے مجھے گھڑے طور پر پانی بہا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ فیصلہ کرتا، ان میں سے ایک نے مجھ پر حملہ کر دیا، مگر میں گرتے گرتے سنبھلا اور ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے کا پانی اپنے سر پر ڈال لیا۔ پانی اتنا کم تھا کہ بامشکل میرے سر چہرے کی گردن ہی بھگوسا کا ہوئی۔
اسی وقت کسی کی تلوار کا کام گئی، میرا سر کر زمین پر گرا اور کرتے ہی پھنسا بلند ہوتا چلا گیا۔ میرا کٹا سر جو پاک ہو چکا تھا، حمزاد نے شہر سے دوڑ کر ایک ویران خانقاہ میں پہنچا۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ میں اب بھی زندہ تھا۔ حمزاد نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے جسم لطیف یعنی حمزاد کو قبضے میں کر رکھا تھا۔ جب تک جسم لطیف میں زندگی ہے، مادی جسم میں بھی نہیں مر سکتا، مگر اب میرا بقیہ جسم چھین جانے کی وجہ سے حمزاد بھی بے بس ہو گیا تھا۔ اس کی ہمت سی قوتی وقتی طور پر مفلوج ہو گئی تھی۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ اس کی قوتیں اس وقت تک واپس نہیں مل سکتی جب تک میں کوئی اور جسم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ حمزاد کی رائے یہ تھی کہ اب تک جن لڑکیوں سے میرے تعلقات رہے ہیں، ان میں رضیہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے۔ رضیہ نے اس لیے شادی سے بھی انکار کر دیا تھا اور میرے بچے کو پال رہی تھی کہ نواب صاحب کے گنٹوں نے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ حمزاد کی اطلاع کے مطابق رقیہ اختر نامی جس لڑکے سے منسوب تھی، حمزاد کا خیال تھا رضیہ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ نیا جسم حاصل کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نواب صاحب کے گھٹنوں نے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ حمزاد کی اطلاع کے مطابق رضیہ اختر نامی جس لڑکے سے منسوب تھی، وہ اب بھی رضیہ کی چشم عنایت کا طلب کار تھا۔ اس نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ حمزاد کا خیال تھا کہ رضیہ اختر کے قتل پر آمادہ ہو جائے تو اختر کے جسم کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام بہت کٹھن تھا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حمزاد جب پہلی رات مجھے خانقاہ کے ذریعے رضیہ کی حویلی میں لے گیا تو وہ میرا کٹا ہوا سر دیکھتے ہی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، لیکن پھر میں تیسری رات رضیہ سے اظہار محبت بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اسے ایک اور کہانی سنائی، میں بغیر جسم کے بھی زندہ ہوں۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھ کر وہ کچھ میری محبت سے مجبور ہو کر اس خطرناک کام پر آمادہ ہو گئی۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے میں بہت خوش تھا، ایک بار پھر زندگی کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ مجھے کچھ یہ احساس بھی تھا کہ رضیہ بہرحال ایک عورت ہے، کہیں زر نہ جائے اور اپنا فیصلہ بدل نہ دے، اس لیے ہر شب اس سے ملتا رہا۔ ایک شب رضیہ سے طویل گفتگو کے سبب مجھے واپسی میں دیر ہو گئی۔ حمزاد نے مجھے کئی بار مشورہ دیا کہ صبح قریب ہے، نکل چلیں، مگر دیر ہو گئی۔ واپسی میں خانقاہ کی سفر لوٹتے ہوئے بستی کے لوگوں نے میرے سر کو فضا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ شہر میں قلبی مچ گئی۔ حمزاد یہ صورتحال دیکھ کر سر کو ناقابل قیاس بلندیوں تے لے گیا۔ میں جلدی ہی لوگوں کی نظروں میں اوجھل ہو گیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھائے تصور حیرت بنے ہوئے۔ اس اچانک ذہنی جھلک نے میری ہوش کو معطل کر دیا۔ اتنی اونچی پرواز میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں نے خود کو اپنے عارضی مسکن حقیقہ میں پایا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ لوگوں نے مجھے شناخت کر لیا ہے اور اب شہر بھر میں میرا ہی چرچا ہے۔ میرے محققین خوش ہیں اور دشمن ہراساں۔ میں سخت پریشان ہو گیا کیونکہ ان حالات میں رضیہ پر بھی یہ راز فاش ہو سکتا تھا۔ میں شیخ کرامت ہوں، نہ کہ کسی دوسری دنیا کا باسی۔ کیے کرائے پر پانی پھرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا
کہ رضیہ سے اب میری بجائے حمزاد ملے، اسے بہکانے نہ دے اور اختر کے قتل میں مدد کرے۔ پھر حمزاد میرے ہی حکم پر رضیہ کے پاس چلا گیا۔ حمزاد سے جدائی کے سبب کے حالات سے میرا باخبر رہنا ممکن نہیں تھا۔ حمزاد نے یہ مشکل بھی آسان کر دی اور مجھے ایک ایسی پرسر قوت بخش دی کہ جس کی مدد سے میلوں دور رہ کر بھی سب کچھ دیکھ کر سن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حمزاد نے بھی ہم کلام ہو سکتا تھا۔ حمزاد رضیہ کے پاس پہنچا تو وہ اسے شیخ کرامت ہی سمجھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مجھ جیسی مخاطب ہے۔ حمزاد کے باوجود وہ قطع لا علم تھی۔ میں جب چاہتا حمزاد سے بات کر لیتا، حمزاد مجھے جواب دیتا اور رضیہ نہ سن پاتی۔ میرے عشق میں گرفتار ہو کر رضیہ جن اذیت ناک حالات کا شکار تھی، یہ اندازہ مجھے اب ہوا۔ رضیہ کے گھر والے کباب پڑھنے ہی میں اس کے ماں باپ بن جانے پر اس سے شدید نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ حمزاد سے تسلیاں دیتا رہا کہ اختر کا جسم ملتے ہی میں اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ رضیہ کا مشترک اختر پروسٹ میں ہی رہتا تھا۔ وہ ان دونوں کو ملانے کا مسئلہ تھا۔ دونوں گھرانوں میں سخت ناچاکی ہو چکی تھی، لیکن اس مسئلے کو خود رضیہ نے حل کر دیا۔ رضیہ نے حویلی کے باورچی خانے والے باغ میں اختر سے ملنا شروع کر دیا۔ وہ ہر شب اختر سے جھوٹا عشق جتاتی، ہر چند کہ یہ ڈرامہ میرے ہی اشاروں پر کھیلا جا رہا تھا۔ اختر اور رضیہ کو ساتھ دیکھ کر مجھے شک ہوتا کہ رضیہ اپنے وعدے سے پھر نہ جائے۔ ایک رات رضیہ کی ماں نے ان دونوں کو اکٹھے دیکھ لیا اور خوش ہو گئی۔ ان دونوں پر خاندانوں کے دوبارہ ملاپ کے لیے راہ ہموار کی اور رضیہ کی شادی اختر سے طے کر دی۔ پانی اب سر سے اونچا ہو رہا تھا اور اختر کا فوری قتل ضروری ہو گیا تھا۔ حمزاد نے رضیہ کو قتل پر اکسانا شروع کر دیا۔ پھر رضیہ کو اس نے ایک پھول دیا۔ ملاقات کے دوران وہ اسے پھول سنگھانے، جب اختر بے ہوش ہو جائے تو اس کی گردن پر زنجیر پھیر دے۔ لمحہ گنتے آخر وہ رات بھی آ گئی۔ حمزاد مجھے بھی وہاں لے گیا تاکہ دوسرا جسم مل جائے۔ اب میں بے غلط خود اس غار میں موجود تھا جسے اب تک اپنی چشم تصور کی قوت سے دیکھتا رہا تھا۔ حمزاد نے میرا سر ایک پیٹر کی دو شناختوں کے درمیان رکھا تھا۔ برابر وہ گنجش تھا جس میں رضیہ اور اختر مصروف راز و نیاز تھے۔ جب دیر ہو گئی تو حمزاد نے رضیہ کو مخاطب کیا، رضیہ اور وقت مت ضائع کرو، اسے زیادہ باتوں میں نہ الجھاؤ۔ حمزاد کی آواز صرف میں اور رضیہ ہی سن سکتے تھے۔ رضیہ نے فوراً ہی اختر کو حمزاد کا دیا ہوا پھول سنگھایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ فوراً ہی رضیہ کے ہاتھ میں ایک خنجر نظر آیا جسے اس نے اختر کی گردن پر رکھی تیزی سے پھیرنا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی اختر کا سر کٹ کر گرا، حمزاد نے میرا سر شاخوں کے درمیان سے اٹھایا اور نیچے کھینچ کی طرف پھڑنے لگا۔ میرا کٹا ہوا سر دیکھ کر رضیہ کی چیخ نکل گئی۔ اب وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک جھٹکے کے ساتھ میرا کٹا ہوا سر اختر کی گردن سے مل گیا۔ اس وقت تیز تیز سیٹیاں بجنے
اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وقت ضائع کیے بغیر حمزاد نے مجھے اٹھایا اور فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ رضیہ چیختی ہی رہ گئی۔ فضا میں بلند ہوتے ہی میں نے پولیس والوں کو دیکھ لیا تھا۔ حمزاد مجھے لے کر پھر سے بھی قدم ٹھکتے پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر حمزاد نے مجھے سلا دیا۔ میں جاگا تو رضیہ کا خیال آیا۔ میں نے حمزاد کی عطا کردہ قوت کی مدد سے اسے تلاش کر لیا۔ میرے چشم تصور سے اسے حوالات میں دیکھا اور میں سب کچھ سمجھ گیا۔ رضیہ اختر کے قتل میں ماخوذ تھی۔ حالات جاننے کے لیے میری تصور کی قوت بدایوں کی گلی کو چو کر بھٹکتی رہی۔ لوگوں کی گفتگو سن کر مجھے معلوم ہوا کہ جس رات اختر کا قتل ہوا اس کا دوست عابد بھی ایک قریبی کنج میں موجود تھا جو اپنے دوست کی محبوبہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اور اس میں خود اختر کی مرضی بھی شامل تھی۔ حالات اتنی تیزی سے پیش آئے، عابد اپنے دوست کو قتل ہونے سے نہ بچا سکا، لیکن اس نے فوراً پولیس کو مطلع کر دیا۔ رضیہ کی چیخیں سن کر اس کے اور اختر کے گھر والے بھی پولیس کے ساتھ ہی باغ پہنچ گئے تھے، جہاں انہیں صرف اختر کا کٹا سر ہی مل سکا۔ رضیہ نے حالات سے گھبرا کر پولیس کو میرے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے اسے اپنے متعلق بتایا تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اسے کس طرح قتل پر آمادہ کیا۔ پولیس کے لیے یہ واقعہ حیرت انگیز تھا، اور شہر والے بھی گوم و گوما کے عالم میں تھے۔ میری حالت یہ تھی کہ مجھے اختر کے جسم سے مکمل رابطہ قائم کرنے کے لیے 21 دن کی ضرورت تھی۔ ان 21 دن سے پہلے میں اور حمزادہ رضیہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جس دن رضیہ عدالت میں پیش ہوئی 70 دن پورے کر چکا تھا۔ قتل کا عینی شاہد عابد موجود تھا، اور دوسرے لوگ بھی جنہوں نے بعد میں رضیہ کے ہاتھ میں خون آلودہ خنجر دیکھا تھا۔ ان حالات میں رضیہ کو پھانسی کی سزا کا حکم ہو جائے میں کوئی کسر نہ تھی۔ میں رضیہ کے مقدمے کی ساری کارروائی دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس وقت میرے بس میں صرف یہی تھا۔ آخر کارروائی ختم ہوئی۔ آئندہ تاریخ فیصلے کی تھی۔ تاریخ آئندہ ہفتے کی پڑی اور میں خوش ہو گیا۔ بقیہ 4 دن سخت عذاب اور انتظار میں گزرے۔ پوری طرح صحت یاب ہونے کے بعد اب میرے لیے یہ مسئلہ تھے بدوائیوں میں سے کس طرح رہوں۔ حمزاد کے مشورے پر میں نے جلد ہی اپنے وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن رضیہ کی رہائی سے پہلے میں نے ایسا نہیں چاہتا تھا۔ جس دن رضیہ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا، حمزاد میرے حکم پر صبح ہی کچہری پہنچ گیا۔ عدالت بھری ہوئی تھی۔ ہر شخص فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ جج نے قلم اٹھایا اور اپنی چشم تصور سے خانقاہ میں آنکھیں بند کیے یہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے جج کی کرسی کے پیچھے حمزاد نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جج پر حمزاد پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اور پھر خود اپنے لکھے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ حمزاد نے اس کی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اسے فیصلہ سنانے پر مجبور کر دیا۔ جج کی آواز قطعی، سپوٹ اور بے تاثر تھی۔ اس نے رضیہ کو باضابطہ طور پر رہا کر دیا تھا اور دلیل یہ دی کہ رضیہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو اس کے عجیب بیان سے ظاہر ہے، اور اختر کا قتل بھی اس کا نتیجہ تھا۔ فیصلہ مختصر ہونے کے باوجود
جامعہ تھا، رضیہ بچ گئی۔ ہادیوں میں وہ میری آخری رات تھی جو میں نے رضیہ کی حویلی میں گزاری۔ میں نے رضیہ کو یقین دلا دیا کہ چند دن کے لیے اپنی دنیا میں واپس جانے میں مجبور ہوں۔ چند دن بعد آ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے کے جاؤں گا۔ پھر صبح ہوئی۔ صبح سے پہلے خامخواہ لوٹ آیا اور غسل کر کے میٹ کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ روانگی کے وقت حمزاد نے مجھے احتیاطاً بے ہوش کر دیا تاکہ اونچی پرواز کے وقت میرے حفاظ پر اثر نہ پڑے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کنویں کی مینڈر پر لیٹے ہوئے پایا۔ یہ میٹ کا ایک قریبی گاؤں تھا جہاں سے مجھے میٹ پہنچاتا تھا۔ فضا میں پرواز کرتے ہوئے حمزاد نے مجھے کچھ فاصلے پر اتار دیا۔ چند منٹ بعد ہی ہم شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ رات میں سے ایک سرائے میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی حمزاد نے میرے جبیز روپیوں میں سے بھر دے تاکہ قیام کا مسئلہ ہو جائے۔ میں نے بیگم پل کے علاقے میں ایک مکان خرید لیا۔ نواب صاحب کی کوٹھی بھی اسی علاقے میں تھی اور میرے مکان سے اس کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ اس دن حمزاد ظاہر کیا گیا تھا۔ پڑوسیوں پر میرا یہی تاثر قائم ہوا تھا کہ میرا تعلق توابین کے خاندان سے ہے۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر مجھے نواب صاحب کا خیال آیا۔ اٹھی سے انتقام لینے کی خاطر میں نے میٹ کا رخ کیا، ورنہ کہیں بھی چلا جاتا۔ ان کی خبر لینے میں نے حمزاد کو روانہ کیا اور اپنے تصور کی قوت سے اسے دیکھتا رہا۔ حمزاد ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہو گیا جس کی شان و شوکت میری ہدایوں والی حویلی سے کم نہ تھی۔ پھر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا جہاں میز پر ایک ضعیف شخص اور ایک نوجوان لڑکا شراب پینے میں مصروف تھا۔ حمزاد سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی ضعیف شخص ہے، میر نواب ہے، اور یہ لڑکا اس کا منظور نظر ہے۔ حمزاد نے کام دکھایا۔ ایک مرتبہ جب وہ لڑکا شراب کا گلاس نواب صاحب کے ہونٹوں کی طرف بڑھا رہا تھا کہ ایک دم اس نے ساری شراب ہی نواب صاحب کے منہ پر پھینک دی۔ نواب صاحب لڑے پر سخت برہم ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حالانکہ یہ کارنامہ حمزاد کا تھا۔ نواب صاحب کھڑے ہوئے تو حمزاد نے اس کے پیروں کے نیچے بچھا ہوا قلین کھینچ لیا۔ وہ چیختے ہوئے منہ کے بل آ گرے۔ وہ پورا گھر وہاں جمع ہو گیا۔ نرگس کو بھی اتنے دن بعد دیکھ کر مجھے مسرت ہوئی۔ نواب صاحب کا منظور نظر اس ہنگامے میں غائب ہو گیا۔ نواب صاحب زخمی ہو گئے۔ اب میں نے حمزاد کو واپس بلایا اور اس سے نواب کے گنڈوں کے بارے میں پوچھا جنہوں نے اچانک حملہ کر کے مجھے بادیوں میں قتل کیا تھا۔ حمزاد نے کہا، آپ چاہیں تو میں آج ہی رات ان سب کو قتل کر دوں گا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ میں سب کو تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، وہ بھی باری باری۔ حمزاد نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیے، آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے مگر صرف قاتلوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ حمزاد مجھے حویلی کے ایک تاریک خانے میں لے گیا۔ وہاں اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے بتایا، آپ کے قاتلوں میں سے ایک یہ ہے۔ پھر اس کا جوش و خروش ہوا۔ وہ بہت ہولناک تھا۔ لکڑی کے جن کندھوں پر بیٹھ کر وہ لوگ مارتی پیٹتی رہتے تھے، ان میں سے کچھ خالی تھے۔
تارپی پینے والوں نے مانگ ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ لکڑی کی ایک کندھی دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں بلند ہوئی اور اس قتل کے سر پر پڑی۔ پر تو کندھی اس وقت تک نہیں رکی جب تک قابل کے سر کا بندہ نہ بن سکا۔ اس بھیانک قتل نے میرے اعصاب پر بھی اثر ڈالا اور میں فوراً ہی حمزاد کو لے کر حویلی کی طرف لوٹ گیا۔ ابھی میں اپنی قیام گاہ سے کچھ دور ہی تھا کہ ایک مکان کے دروازے پر ایک برقع پوش لڑکی کو نقاب الٹے دیکھا جو کسی نوجوان کو الوداع کہہ رہی تھی۔ اس کی ایک ہی جھلک مجھے پاگل بنا گئی۔ وہ چلے گئی مگر یہ بتانا کھڑا کہ حمزاد نے مجھے ٹکا دی میں حواس آیا۔ حویلی پہنچ کر میں نے حمزاد سے اس کنزہ قیامت کے بارے میں معلوم کیا۔ حمزاد نے بتایا کہ وہ نواب صاحب کے طبیب خاص کی بیٹی پاڑا ہے۔ طبیب خاص کا میں پہلے ہی دشمن تھا۔ میرے قتل کی سازش میں سے اس کا ہاتھ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات سے پارا میرے پاس ہوگی۔ یہیں پر ہم اپنی قسط نمبر حمزاد کی واپسی کا اینڈ کرتے ہیں۔